بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص پڑھ کر اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگتا ہے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ صورت خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے میں اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ آج ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دروازے فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں، اور ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب اور اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کاہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن حدیث سے بھی نماز فجر کی قرآن تلاوت مجید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر باخوذ پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار اور تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات مشتعل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔
قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ملتا، بلکہ بہانہ کیا جاتا ہے کہ یقین جانیں تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن پاک کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں اس کو لایا جائے گا۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کا اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام فے ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا ہے، اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے گھر یا دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کو فضل و کرم سے کہ ہر وہ پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ حدیث اور روشنی یہ ہے تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کو پڑھنے والوں تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات اور ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ اور تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ القرآن ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو
پستی ناظرین، آج کے اس وظیفے میں جس صورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ صورت رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب رحم کرنے والا۔ یہ صورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طوائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت للعالمین کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طوائف دی ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدروں کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح سے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کیا یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو؟ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملے کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے اصول میں دیوانہ ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے تھے، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال پر مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دہانی کر کے ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیات کے شان و نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ وہ بھی اور بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ سورۃ رحمان کو لازمی پڑھا کریں۔ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنے
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔